وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون وصلى الله على النبي الكريم. سورہ ہود آیت نمبر 50. سلسلہ قصص القرآن یعنی قرآن پاک کے واقعات گزشتہ ہمارے تعلیمی سال سے اس کا تسلسل جاری ہے. آج الحمدللہ ہمارے اس نئے تعلیمی سال کا پہلا درس ہے. اللہ تعالیٰ شرف قبولیت نصیب فرمائے. واقعات کتاب اللہ کا گویا چوتھائی حصہ ہے تذکیر کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے. اللہ تعالیٰ جہاں مثالیں بیان فرماتے ہیں، دلائل ارشاد فرماتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ واقعات بھی گزشتہ امم کے سناتے ہیں. کسی کو اللہ نے کامیاب کیا، کچھ لوگ ناکام ہوئے، تو اس کی کیا وجہ بنی، اللہ تعالیٰ واعظ کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں لوگوں کو. اسی طرح وہ لوگ تھے جو ہم سے پہلے گزر گئے، ہزاروں سال پہلے، تو وہ بھی اسی طرح کھاتے پیتے تھے، اسی طرح ان کے احساسات تھے، اسی طرح ان کی بود و باش تھی. اپنے لحاظ سے ترقی یافتہ، زوال پذیر، ہر قسم کے حالات ان پر رہے. لہذا ہم کوئی ان سے عجیب نہیں ہیں، ہم ان جیسے ہی لوگ ہیں. اور یہ ذہن میں خیال اگر آئے کہ ہمارے پاس تو بجلی ہے، پچھلے لوگوں کے پاس بجلی نہیں تھی، ہمارے پاس کچھ ترقی یافتہ چیزیں موجود ہیں، یہ لائٹ جلا دو، ہمارے پاس مختلف قسم کا ماڈرن نظام حیات ہے، پچھلے لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو ایسی بات درست نہیں. بلکہ قرآن پاک میں ہے ما بلغوا معشار ما آتیناہم. تمہیں پچھلے لوگوں کی چونکہ تاریخ کا نہیں پتا، پہلے لوگوں کے حالات ایسے ہیں، پہلے لوگوں کے حالات ہمیں نہیں پتا، پچھلے لوگوں کی تاریخ کا ہمیں علم نہیں ہے. لہذا ہمیں کیا پتا ان کا ماڈرن دور کیسے تھا. بلکہ اشارہ یہ ہے کہ جتنا تمہیں مل چکا ہے اس کے 10 حصے بنا دو. پہلے لوگ اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ تھے. واللہ عالم ان کے پاس کیسی ترقی تھی. موجودہ نظام میں یہ سولر سسٹم ہمارے سامنے جب آتا ہے تو ہمیں حیرت ہو جاتی ہے کہ ہم سمجھے تھے کہ شاید اس کے لیے بجلی پیدا کرنی پڑتی ہے، یہ وہ، لیکن سولر سسٹم کہتا ہے کچھ بھی نہیں بنانا پڑتا، بس دھوپ پر رکھو سارا کام ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر اسی طرح کا نظام ہو تو پہلے لوگوں نے اس کو کیا ہو گیا جی، نمی تال لگ گئی، پرانی تال. پہلے لوگوں کے پاس بھی ترقی کے ایسے ایسے آثار تھے کہ اگر ان کی ہسٹری ہمارے سامنے رکھی جائے تو حیران ہو جائے. لہذا اللہ موقع ہر ایک کو دیتا ہے، ہر ایک کو اللہ نے عروج بھی دیا ہے، زوال بھی دیا ہے. سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے ہمیں 1000 سال پہلے کی تاریخ کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ
اور آپ کی ہی سنن، آپ کے ہی فرامین ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ان کی حفاظت کا ایک بہت بڑا نظام موجود ہے۔ اس کے علاوہ 1000 سال پہلے کیا ہوتا رہا لوگوں نے تو مشہور کر رکھا ہے نا، کہ 1000 سال پہلے سکرات آیا تھا، 5000 سال پہلے فلاں آیا تھا، یہ 50,000 سال پہلے یہاں ایک علاقہ ہوتا تھا آبادی۔ تو یہ صرف آئیڈیا ہے۔ ان سے بھی اگر پوچھ لیا جائے کہ اس کی کوئی حقیقت ہے تو وہ بھی جواب دیتے ہیں اس کی کوئی ہمارے پاس سند نہیں، بس ایک کتاب میں لکھا ہوا پڑھا کہ ایک سائنسدان گزرا تھا، اس نے یہ کام کیا، ایک سائنسدان گزرا تھا، اس نے یہ فارمولہ ایجاد کیا، کتابوں میں لکھا ہے، کوئی سلسلہ سند ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہذا 1000 سال پہلے کی تاریخ اللہ ہمیں نہیں بتاتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہی نہیں ہے لوگوں کی، سوائے اس کے کہ چند انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے واعظ اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان کی بھی تواریخ ہمیں نہیں بتائی گئی کہ وہ کس تاریخ سے آئے، کیونکہ تاریخ کا پتہ چلانا کہ فلاں اس تاریخ کو آیا، اس تاریخ کو گیا، یہ ضروریات دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور قرآن ضروری چیزیں بیان کرتا ہے، غیر ضروری امور کو قرآن چھوڑ دیتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کی تاریخ اس انداز سے بیان فرمائی ہے، جیسے کہ قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ دروس میں سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدائش سے قبل کے واقعات جو کتاب اللہ میں موجود ہیں، وہاں سے سلسلہ ہمارا شروع ہوا تھا، اور پھر سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے تک ہم اس کو لے کر آئے، اور سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے سے لے کر سیدنا ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے، اس درمیان کوئی ایسا نیا واقعہ نہیں ہے جو کتاب اللہ میں موجود ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعات کے بعد فوراً جو واقعہ شروع ہوتا ہے وہ قوم عاد کا ہے، جن کے پاس سیدنا ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعات ہمارے گزشتہ تعلیمی سال میں پورے ہوئے تھے۔ آج کے سبق میں سیدنا ہود علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس واقعے میں کیا واضح ہے، کیا نصیحت ہے، کیا عقائد ہے، اور کیا تگ و دو ہے، کیا محنت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کے رخ اسی طرح پھیر دے۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے فضولیات میں اگر ہم ملوث ہو چکے ہیں تو اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو اللہ کی عبادت سے دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملأت یدک شغلہ، میں تیرے ہاتھ کو ایسی مصروفیت سے بھر دوں گا کہ تیرے پاس آرام کرنے کا وقت بھی تجھے مشکل سے ملے گا، لیکن اگر میری عبادت کے لیے تو فری ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو خاص کر لیتا ہے، تو تیرے کام خود بخود کرنا شروع کر دوں گا، تجھے میں اللہ مصروف نہیں رہنے دوں گا، تجھے آرام کے مواقع بھی بہت زیادہ ملیں گے۔ چنانچہ ان واقعات کو پڑھ کر، سیرت انبیاء کو پڑھ کر، گزشتہ امم کی سیرت کو پڑھ کر اپنے آپ کا موازنہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فضولیات سے بچائے۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ عادیوں کی طرف ان کے قومی بھائی کو بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کو، یہ آپ کی اپنی قوم تھی، اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ مختلف اقوام کے پاس اور مختلف علاقوں میں انبیاء بھیجا کرتے تھے کہ تمہاری اس آبادی کی طرف ذمہ داری ہے، ان کو پیغام پہنچانا ہے۔ اسی لمحے دوسرے نبی دوسرے علاقے کی طرف مبعوث ہوتے تھے۔ مثلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک علاقے کی طرف تشریف لائے تو آپ کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام انہی دنوں دوسرے علاقے کی طرف مبعوث ہوئے، یعنی
دو نبی ہیں اور الگ الگ آبادیوں کی طرف آئے۔ اسی طرح انبیاء اکرام اپنی اپنی قوم کی طرف بھی آتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی قوم کی طرف آئے۔ یہ اب نہیں چلے گا، صرف لائٹیں چلتی، تو آواز آ رہی ہے نا جی؟ بس ٹھیک ہے۔ سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ یہاں سے شروع ہوا کہ اپنی قوم کی طرف آئے، تو اپنی قوم کے علاوہ پوری آبادی بھی تھی کہ نہیں، اس سے قرآن خاموش ہے کہ اپنی قوم کی طرف تو تشریف لائے۔ اب وہاں آپ کی غیر قوم بھی اگر موجود ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ وہاں تھے جن کی طرف بھیجا گیا سیدنا ہود علیہ السلام کو۔ البتہ یہ جو قوم تھی عادی، ان کا دوسرا لقب ہے قوم ارم، جس کا تذکرہ سورہ الفجر میں ہے۔ دیکھ لیجئے سورہ الفجر 30واں پارہ، فرمایا آیت نمبر 6، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ أَلَمْ تَرَ، کیا تو نے توجہ نہیں کی کہ کیا حال کیا اللہ نے تیرے رب نے عادیوں کے ساتھ؟ یا عادی کون تھے؟ ارم، یعنی ارم والے لوگ، ذات العماد، بڑے بڑے قد والے لوگ، ان کے قد بڑے بڑے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثل شہروں میں ان جیسا اور کوئی نہیں تھا، یعنی بڑے بڑے قد اور ستونوں جیسے تھے۔ واللہ عالم کتنے بڑے بڑے قد تھے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا۔ اتنی بات ضرور تھی کہ ان جیسا شہروں میں اور کوئی نہیں پایا جاتا تھا، اتنے بڑے بڑے قد تھے۔ لیکن یاد رکھیے جی، انہوں نے اپنے نبی کی توہین کی تھی، انہوں نے اپنے نبی پر ایمان نہیں لایا تھا۔ جب ان کے عذاب کا تذکرہ آئے گا تو وہاں دیکھیں گے کہ اللہ نے ان کو بڑے قد آور بنانے کے باوجود ایک ہلکے سے عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ جو ہوا ہوتی ہے یہ بڑی ہلکی ہوتی ہے، ہوا کے عذاب میں اللہ نے ان کو مبتلا کیا تھا۔ اس ہوا نے ان کو پٹک پٹک کے مارا، اٹھا اٹھا کر مارا۔ جتنے بڑے بڑے ستون آور ان کے قد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر کو یوں نیست و نابود کیا۔ سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آتے ہی کیا اعلان فرمایا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، آپ نے فرمایا اے میری قوم پکار کرو ایک اللہ کی، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی بھی الہ نہیں ہے، یعنی پکار کے لائق۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی پکار کے لائق اس اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے، آپ کا بھی فرمان تھا اللہ تعبدوا الا اللہ۔ تو حدیث شریف میں آیا کہ اول الرسل سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، جنہیں اللہ نے تردید شرک کے لیے بھیجا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے تردید شرک اس انداز میں کی، اور اس کے بعد سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم نوح ان کے درمیان کوئی فاصلہ بھی ہے کہ نہیں؟ چنانچہ 8ویں پارے میں ہے کہ سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا خلیفہ بنایا۔ اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد یہاں زندگی دی، اس کا مطلب ہے قوم نوح کے بعد آنے والی قوم یہی تھی، من بعد قوم نوح، کہ قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں جگہ دی۔ تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو اعلان کیا تو سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی یہی اعلان کیا۔ اس سے عقیدہ توحید کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک سے اتنی نفرت ہے، شرک کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، تو انبیاء اکرام اسپیشلی اللہ تعالیٰ تردید شرک کے لیے مبعوث کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ قرب قیامت ایسے لوگ بھی آئیں گے، ایسی قومیں بھی آئیں گی
کہ راتوں رات اچانک سے پوری پوری قوم مشرک بن جائے گی۔ اس کے حالات کیسے ہیں؟ اس کے حالات آج سمجھ آ جاتے ہیں کہ مثلاً کسی علاقے میں ایک شرک کا داعی اگر آ جاتا ہے، وہ بیان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، تو اگر 1000 کا مجمع اس کے سامنے بیٹھا ہے، 100 کا مجمع اس کے سامنے بیٹھا ہے، سارے اس کی تائید کر دیتے ہیں، ٹھیک فرما رہے ہیں جی آپ، تو اب اس نے تو بیان کیا تھا شرک، نعوذ باللہ، اور سامنے بیٹھنے والی قوم نے اگر صرف اس کی تائید میں سر ہلا دیا، پوری کی پوری قوم گویا شرک کی تائید کرنے والی بن گئی۔ تو یہ شرک کی تردید اتنی ضروری ہے کہ اللہ اسپیشلی انبیاء اس کے لیے بھیجتے ہیں۔ اگر کسی بھی قوم میں ذرا سا شرک موجود ہو اور اس کے ساتھ اپنی دینی روابط بندہ رکھے تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تردید شرک کے لیے اسپیشل انبیاء بھیجے۔ سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے قوم والو، اللہ کے مقابلے میں جب تم الہ بناتے ہو، پتہ ہے تمہیں کیا کر رہے ہو؟ ان انتم الا مفترون، تم اللہ کے مقابلے میں جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی جب ہے ہی نہیں کوئی الہ تو کہہ دینا کہ اللہ کے مقابلے میں فلاں الہ ہے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو ایک شک ہوتا تھا عقل پرست لوگوں کو ان کی قوم میں کہ یہ اچانک سے کھڑا ہو گیا ہے، نبوت کا دعویٰ اس نے کر دیا ہے، پتہ نہیں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر تو یہ سچا ہے پھر تو مان لینا چاہیے، اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر اس کو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ یہ علاقے میں بڑا بننا چاہتا ہے، کوئی مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب کوئی بڑا بن جائے تو اس کے حکم پر سارے کے سارے اپنے اپنے مال پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ان عقل پرست لوگوں کے ذہنوں میں خیال آ سکتا تھا کہ اللہ کا نبی بننا چاہتا ہے اس لیے کہ مال جمع کرنا چاہتا ہے۔ تو سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم ان عقل پرستوں کو ان کے ذہنوں سے یہ نکالنا چاہتے ہیں وہم کہ میں مال جمع نہیں کرنا چاہتا، چنانچہ فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم والو میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا اپنی اس تبلیغ پر، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر میری مزدوری تو اس ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، افلا تعقلون، اتنی بات بھی تم نہیں سوچتے کہ اگر میں تمہیں تو عقیدہ توحید کی طرف بلاتا ہوں تو میں تم سے مال تو نہیں نہ مانگ رہا، اگر میں مال مانگتا کہ اس کے عوض میں تم مجھے اتنا مال دو تو ظاہر ہے تمہارے ذہن میں خیال آ سکتا تھا۔ تو جب میں تمہارے فائدے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں اور میں قوت دلیل سے تمہارے سامنے گفتگو کرتا ہوں تو پھر تمہارا نہ ماننا یہ صرف اور صرف ضد ہے۔ میں تمہیں اس لیے کہتا ہوں مال مانگتا نہیں ہوں، بلکہ تمہیں ایسے ذرائع بتاتا ہوں جس سے تمہارا مال زیادہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بھئی وہ کون سے ذرائع آپ بتاتے ہیں؟ چنانچہ آپ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور فرمایا اے میری قوم والو معافی مانگ لو اللہ سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، گزشتہ کی معافی مانگ کر پھر آئندہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں برسائے گا لگاتار، ایسی بارشیں آئیں گی تمہارے پاس کہ کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تم سے راضی ہوگا، اور جس سے اللہ راضی ہو اللہ اپنی ناراضگیاں اٹھا لے، اسے تکلیف ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کا سماں پیدا کر دیتے ہیں۔ بارش کا نہ آنا بہت بڑی تکلیف ہے۔ اب ہمیں تو اس تکلیف کا احساس اس لیے بھی کم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ پانی ہمارے پاس وافر ہوتا ہے اور ہمیں احساس تب جا کر ہوتا ہے جب بیماریاں ہمیں آ گھیرتی ہیں، یعنی بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے تکلیفیں آ جاتی ہیں تو اس وقت ہمیں بارشوں کا احساس ہونے لگ جاتا ہے، یا ہماری پیداوار کم ہونے لگ جاتی ہے تو اس وقت بارشوں کا احساس ہوتا ہے، تھوڑا پہلے نہیں ہوتا۔ لیکن جن لوگوں کا گزران ہی بارانی پانیوں پر ہے، تو نہری پانی ان کے پاس نہیں ہے، تو انہیں بڑا جلد احساس ہونے لگ جاتا ہے، تھوڑی سی بارش کی کمی آئے قحط سالی کا سمان بڑا جلد پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں قحط سالی کا الرٹ جاری ہو چکا ہے، یعنی قحط آ گیا ہے، الرٹ جاری ہو چکا ہے، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں، کسی کو نہیں پتہ، اسی طرح پانی پی رہے ہیں، اسی طرح جا رہے ہیں۔ جن جن علاقوں میں
پانی نہیں ہے، ان علاقوں کی زندگی کتنی تنگ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم پر وہ وقت نہ لائے۔ تو اب یاد رکھیں کہ قحط سالی جو ہے جب آنے لگتی ہے تو آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہونے لگ جاتی ہیں، آہستہ آہستہ چیزیں جب ختم ہو جائیں گی پھر ڈاکو لٹیرے چور زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ ایک دوسرے سے کھینچا تانی شروع ہو جائے گی، پھر جائز و ناجائز طریقے سے اپنا جیب بھرنا لوگ شروع ہو جائیں گے، پھر یوں قتل و غارت عام ہو جائے گی، ہر طرف بدامنی ہی بدامنی پھیل جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ بارشیں تھوڑی سی روک لے، کسی بھی سسٹم کو اللہ تعالیٰ اپنے وقت سے ہٹا لے تو پھر اس کا نقصان ہونے لگ جاتا ہے۔ اور جب قوم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا شروع کر دے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی صورت اس انداز سے بھی بھیجتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارشیں زیادہ برساتے ہیں۔ سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا معافی مانگ لو، اللہ تمہارے اوپر بارشیں کثرت سے برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان سے بارشیں کثیر برسائے گا۔ ویزدکم قوتا الی قوتکم، اللہ تمہاری اس طاقت پر بھی مزید طاقتیں عطا کرے گا۔ اب بھی تم ایسے طاقتور لوگ ہو کہ تمہارے جسم کا، تمہاری پہلوانی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن جب اللہ کو راضی کر لو گے تو اس پہلوانی پر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی، تو مزید طاقت پر طاقت آ جائے گی۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اے میری قوم والوں مجرم بن کر نہ پھرنا۔ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، کہنے لگی قوم، اب عناد قوم چیک کیجئے، یعنی قوم کی ضد دیکھیں، کہنے لگے ما جئتنا ببینۃ، اے ہود کوئی واضح دلیل تو ہمارے پاس نہیں لایا، کوئی واضح معجزہ، کوئی واضح دلیل ہمارے پاس آئے۔ حالانکہ جو اللہ کا نبی ہے وہ مدلل گفتگو کرتا ہے، توحید کو دلیلوں سے ثابت کیا جاتا ہے، تو جب اللہ کا نبی مدلل تقریر نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ لیکن انہوں نے کہا ہمیں یہ دلائل نہیں چاہیے، ہمیں دلیل چاہیے، کوئی واضح معجزہ، فرمائشی معجزہ ہمارے پاس آئے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، صرف تیری وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں ایسا نہیں ہوگا۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تیرے اوپر ایمان بھی نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی قوم والے اسی طرح کہا کرتے تھے، صرف تیرے کہنے پر اپنے اتنے زیادہ خداؤں کو چھوڑ دیں، ہاں تیری کیا وقت ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھیے سورہ صافات آیت نمبر 35 میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب انہیں کہا جاتا اللہ کے علاوہ کوئی بھی پکار کے لائق نہیں ہے تو یہ لوگ اکڑ جاتے اور کہتے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں ایک پاگل شاعر کی وجہ سے، نعوذ باللہ، لشاعر مجنون، اپنے الہوں کو ہم صرف تیری وجہ سے چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے یہ کہتے۔ تو اسی طرح قوم ہود بھی کہنے لگی کہ اے ہود صرف تیری وجہ سے ہم چھوڑ دیں، نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم کیوں چھوڑیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے الہوں نے تجھے تباہ کر رکھا ہے، تو ہمارے الہوں کا گستاخ ہے نا، ان ہمارے الہوں کی ہی گستاخی کا یہ نتیجہ ہے کہ تو نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمارے الہوں میں سے کسی کو غصہ آیا ہے تیرے اوپر اور اس نے تجھے تکلیف پہنچا دی ہے، تیرا دماغ الٹ ہو گیا، ساری قوم سے الگ تھلگ ہو گیا، سارے تیرے دشمن ہو گئے ہیں، لگتا یہ ہماری کسی بزرگ کا پلوتا لگ چکا ہے تجھے، جس طرح ہمارے علاقوں میں کہتے ہیں بد دعا کو پلوتا، یعنی ہمارے کسی بزرگ کا پلوتا تجھے لگ چکا ہے، اس کی بد دعا تجھے کھا گئی ہے، جی تو پیروں کا گستاخ آ گیا ہے، تو ہمارے الہوں کا گستاخ ہے۔ یہ اصل میں نتیجہ اسی گستاخی کا ہے کہ ساری قوم تو اس سے ٹوٹ گئی، ساروں سے تو الگ تھلگ ہے، نہ تجھے کوئی سلام کر کے راضی ہے،
تو یہ اصل میں مار لگ گئی ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنی بڑی جہالت سن کر کیا فرماتے؟ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ فرماتے اللہ کے پیغمبر تم بھی گواہ رہ جانا، میں بھی اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا تم بھی گواہ بن جانا کہ انی بریء مما تشرکون، میں تمہاری ان ہستیوں سے بری ہوں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، جن ہستیوں کو تم نے اللہ کا پارٹنر بنا رکھا ہے۔ میں کم از کم اتنی تکلیفیں آنے کے باوجود بھی نہیں بناتا، کم از کم تمہارے یہ الفاظ میرے لیے بطور گواہی کے بن گئے ہیں۔ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ ہمارے الہوں کی بد دعا تجھے کھا گئی ہے، بس اسی بات پر پکا رہنا، یہ بات میرے لیے بطور سند کے ہے، بطور دلیل کے بن گئی ہے کہ اللہ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں تھا، میں اللہ اکیلا تھا۔ یہ لوگ خود اپنے منہ سے گواہیاں دیں گے، انی بریء مما تشرکون۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہمارے الہوں نے تمہیں تباہ کیا ہے تو ذرا الہوں کو کہو نا کہ اس کو مار بھی ڈال، مجھے زندہ کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ تم سارے مل جاؤ اور تدبیریں کرو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا، تم سارے مل جاؤ میرے خلاف تدبیریں کرو۔ ثم لا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دینا اور کبھی بتانا بھی نہیں، بتائے بغیر تم اپنے الہوں کو کہو اسے تباہ کر دے۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ بھی اپنی قوم کو اسی طرح فرماتے ہیں کہ تم نے جو یہ 5 تن پاک اپنے بنا رکھے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کھوٹی قسمتیں کھری، کسی کو تباہ کچھ نہیں کر سکتے نا۔ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ذرا ان کی جا کر منت کرو کہ ایک نوح پیغمبر آیا ہوا ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم، تمہارے خلاف بولتا رہتا ہے، اس کا کام پورا کر دو۔ چنانچہ دیکھیے سورت کا نام سورہ الاعراف، بلکہ سورہ یونس، اسی سورہ ہود سے ایک سورت پیچھے۔ آیت نمبر 71، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، تلاوت کیجئے میرے پیغمبر ان پر حضرت نوح علیہ السلام کی خبر۔ اذ قال لقومه یا قومی ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اے قوم والو اگر میرا یہاں کھڑا ہو کر واز کرنا، نصیحت کرنا تمہیں بوجھل محسوس ہوتا ہے، اللہ کی آیتیں سنانا تمہیں بوجھل محسوس ہوتا ہے، فعلی اللہ توکلت، سو میں اللہ پر بھروسہ کر چکا ہوں، میں تو صرف ایک اللہ کی وجہ سے تمہیں سناتا ہوں، مجھے اور کوئی لالچ نہیں، مجھے پتا ہے میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، لیکن میں ایک اللہ کے بھروسے پر تمہیں سنا رہا ہوں۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، اپنی ساری مشاورتیں جمع کر لو اور اپنے ان خداؤں کو بھی جمع کرو۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، پھر تمہارے اوپر تمہارا کوئی معاملہ پوشیدہ بھی نہ رہ جائے، یعنی جتنی طاقتیں ہیں پورے کر لو اپنے ارمان۔ یہ نہ کہنا کہ اوہو ہم سے فلاں وظیفہ نہیں ہو سکا تھا تیرے خلاف، ہم فلاں دربار پر نہیں گئے تیرے خلاف، نہیں، جتنا ہو سکتا ہے کرو، کوئی معاملہ تم پر پوشیدہ نہ رہے۔ ثم قضوا الی، پھر میری طرف تم فیصلے کرو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کو اسی طرح فرماتے ہیں، قوم والو جن الہوں کو، جن لوگوں کو تم نے الہ بنا رکھا ہے، بزرگوں کو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو کم از کم میرے خلاف تم تدبیریں کرتے نا۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 195 میں فرمایا، أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِي يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جن بزرگوں کو تم پوچھتے ہو کیا ان کے چلنے والے پاؤں ہیں، کیا ان کے پکڑنے والے ہاتھ ہیں، کیا ان کی دیکھنے والی آنکھیں ہیں، کیا ان کے سننے والے کان ہیں؟ نہیں ہے نا،
پاؤں تو ہیں اب چل نہیں سکتے، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں سن نہیں سکتے، ان بزرگوں کو قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ، قل میرے پیغمبر انہیں چیلنج کیجئے، بلاؤ اپنے شرکاء کو کہ یہ تمہارے خلاف چل رہا ہے، اگر واقعی تم سمجھتے ہو نا یہ تمہارے معبودین ہیں تو پکار کر دکھاؤ ان کو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف خفیہ تدبیریں کرو، فلا تنظرون، مجھے مہلت بھی تم نہ دینا، مجھے مہلت نہ دو۔ اور ان کو کہو، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، ان کا واقعہ ہمارے استاد سناتے ہیں کہ مجھے جب اللہ نے ہدایت دی تو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے اسی جملے پر میرا دل پھر گیا تھا کہ میں ایک قبر کا مجاور تھا، تو وہاں شیخ نے قریب آ کر کسی جگہ بیان کرنا تھا، تو حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ بیان کے دوران فرما رہے تھے، اے قوم والو، اب میں جو ایک دربار مستند تمہارا دربار ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کی توحید سنا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں یہ بابے کچھ نہیں کر سکتے، نیک لوگ ہیں، فوت ہو گئے تو یہ جنت میں ہیں، یہ نہ سن سکتے ہیں ہماری باتیں نہ جان سکتے ہیں، سننا جاننا جب نہیں ہو سکتا تو کام کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتے، تو اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو کم از کم میں ساتھ کھڑے ہو کر واز کر رہا ہوں تو ایک ہی مجھے چھو کرتے اور میں تباہ ہو جاتا۔ تو استاد فرماتے ہیں کہ میں اب اس انتظار میں بیٹھنا شروع ہو گیا کہ اب تو براہ راست بزرگ کو چیلنج کر رہا ہے، اب لگتا ہے کہ اس کی خیر نہیں، کیونکہ ہم صرف 1/11 کا دودھ پاؤ کم دیں تو ہماری بھینس مر جاتی ہے، تو جب تھوڑی بہت ہم سے گستاخی ہو جائے تو اتنا نقصان ہو جاتا ہے، تو اب یہ تو براہ راست گستاخی کر رہا ہے، اب تو یہ قبر والا اس کو اٹھ کر ابھی تباہ کر دے گا۔ تو بس جی کیا ہوا کہ ساری تقریر ہوتی رہی، شیخ کو تو کچھ نہیں ہوا، کیوں جی کچھ کوئی کر سکتے جو نہیں، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی تو بڑی چیز ہے، گٹھلی کے اوپر جو پلاسٹک نما چھلکا ہے اس کا بھی قبر والا مالک نہیں ہوتا، قبر والا تو اپنے کفن کا مالک نہیں ہے بھائی، وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب واز ختم ہوا تو میں سوچ بچار میں پڑ گیا کہ اس کو یہاں بھی کچھ نہیں ہوا، گھر بھی چلا جائے وہاں بھی کچھ نہیں ہوا، اور اتنے عرصے سے تقریریں کر رہے ہیں، کچھ سوچنے کی بات ہے صحیح۔ پھر جب ان کے پاس کتاب اللہ کا واز سننے گیا، پھر براہ راست جو کتاب اللہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو توفیق توحید دے دی، توحید اپنائی، کیوں جی کہ اسی واز پر جو انبیاء کا طریقہ تبلیغ ہے، ہمارا بزرگ اگر کوئی بھی اسی طرح واز کرتا ہے، ہمارا کوئی بھی عالم اسی طرح واز کرے جو انبیاء کا طریقہ تبلیغ ہے تو اس میں اللہ تاثیر رکھ دیتے ہیں۔ تو انبیاء یہی فرماتے ہیں، قوم والوں اگر بات اسی طرح ہے کہ یہ تم ان کے چہیتے ہو اور یہ تمہاری باتوں پر خوش ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جو ان کے خلاف بولتا ہے تو اس کو غارت تو کر دینا، تو اب یہ کیوں نہیں مجھے تباہ کر رہے؟ سیدنا نوح علیہ السلام، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ہود علیہ السلام، یہ بین ہی اسی طرح الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہمارا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اس واقعے کا دوسرا حصہ قوم کی تباہی کا وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اپنے تعلیمی امور کے لیے تو بھی دعا کریں، جامعہ کے لیے بھی دعا کریں، اور اہل علاقہ سارے موحدین کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے فیض نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ بیٹھے ختم۔ اچھا ہو جائے گی